يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء يرد البلاء، أو كما قال. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ ارباب علم و بصیرت، اللہ رب العزت کی ذات نے ہم انسانوں کو کمزور دل اور نحیف دل پیدا فرمایا، اور ہم انسانوں کو اللہ رب العزت کی ذات نے جلد باز بھی پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا نا، خلق الانسان عجولا، میں نے انسان کو جلد باز بنایا۔ انسان کی فطرت ہے جلد بازی۔ ہم فطرتی طور پر اسباب کی حد تک اہل دنیا سے بھی اور ان ساری چیزوں سے ہٹ کر اللہ سے بھی جو امید لگا لیتے ہیں، ہم بہت جلد بازی میں امید لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید نہیں لگانی چاہیے، امید ہی اللہ کی ذات سے لگانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات، آپ کی ربوبیت، آپ کی صفات احاطہ ہی وہی کر سکتی ہے کہ انسان کی امیدوں پر سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کوئی پورا اتر ہی نہیں سکتا۔ میرا جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی کام، کوئی بھی امید جو اللہ سے وابستہ کروں وہ فوراً پوری ہو جائے اور منوان اسی وقت پوری ہو جائے۔ ادروائز ڈس ہرٹ ہو کر دل میں غلط امیدیں اور غلط وبال اور غلط خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہو اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اللہ تو میری سنتے نہیں ہیں، اللہ میری دعا ہی قبول نہیں فرماتے، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے خاتم النبیین، اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ آپ سے سوال کیا جائے عبادی میرے بندے. اب یہاں پر مفسرین نے وضاحت کی ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ نیک انسان تو اللہ کے قریب ہوتا ہی ہوتا ہے. یہاں پر عبادی سے مراد وہ گناہگار بندے ہیں جو حالت گم میں، جو اس شش و پنج میں ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں. تو کیا کہا گیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں. عبادی میرے بندے، یہ شفقت اور محبت کا اظہار ہے. عبادی میرے بندے. فَإِنِّي قریب، پس انہیں بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب، میں جواب دیتا ہوں. دعوت الداعی اذا دعان، وہ جو چیز پکاریں گے جب پکاریں گے. اللہ نے پہلے کہا اجیب، میں جواب دوں گا، میں جواب دوں گا. whatever they will say, whatever they are needed, whatever they want, just tell me. Whenever they will ask me, whenever they will question, whenever they are needed anything, there is no any specification of time. ٹائم کی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے کہ اللہ صبح سنے گا شام کو نہیں سنے گا، رات کو سنے گا دن میں نہیں سنے گا، تہجد کے ٹائم سنے گا تو عام وہ نہیں سنے گا، شب برات میں سنے گا یا لیلۃ القدر میں سنے گا، رمضان میں سنے گا. اللہ نے کہا 24 گھنٹوں میں، 7 دنوں میں، 12 مہینوں میں، جب جس لمحے عمر کے جس حصے میں، جس گھڑی میں جب بھی مجھے پکارو بے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں حاضر ہوں اور میں اتنا قریب ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے نا امید ہونے والے انسان، ہم تو آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب جب اللہ کو پکار لیا، اللہ کو مخاطب ہو گئے، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار بتا دیا، اللہ نے ٹائم دے دیا. یہ کوئی تھانے دار، ایم این اے، ایم پی اے، کوئی منسٹر، کوئی بیوروکریٹ نہیں ہے کہ جو آپ کو ٹائم دے گا کہ ہاں جی اتنے بج کر اتنے منٹ پہ یا اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک آپ کو میں ملوں گا. اللہ کہتے ہیں اینی ٹائم، جب مرضی آؤ، اینی ویئر، جہاں مرضی آؤ، میں حاضر ہوں. لیکن انداز آج ہم دنیا والوں کے سامنے اپنا رونا روتے ہیں، دنیا کے ان رشتوں پر رونا روتے ہیں جو عروج میں تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، زوال میں کوئی ہمارا ساتھ دینا گوارا نہیں کرتا. بعض اوقات یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے تعلق رکھنا ہی، ایسا نہ ہو کہ کچھ مانگ لیں، ان سے تعلق اس لیے مت رکھو، وی ڈونٹ نو کہ اس کی ریپیوٹ اچھی نہیں ہے. لا محالہ اللہ کے نزدیک اس کی کیا ریپیوٹ ہے. آپ کی ریپیوٹ اللہ کے نزدیک بہت اچھی ہے، بے شک آپ گناہگار. آپ دنیا والوں نے آپ کو ٹھکرا دی ہے، دیم کیئر، آپ ان کو ٹھکرا دو. دنیا والوں نے آپ کو دھتکار دیا، آپ دنیا کو دھتکار دو. بٹ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ بہت ویلیویبل ہیں اللہ کے نزدیک. بیکاز آف دیٹ اللہ سبحانہ و تعالی گناہگار انسان سے زیادہ محبت فرماتا. میں پہلے بھی لیکچرز میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کیا تھا، یا رب العالمین، جب کوئی نیک آدمی آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، جب ایک نیک انسان مجھے بلاتا ہے تو میں ایک دفعہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ، اگر کوئی گناہگار آپ کو مخاطب کرتا ہے، آپ کو بلاتا ہے، آپ سے فریاد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، اے موسیٰ،
جب میرا گناہگار بندہ مجھے مخاطب کرتا ہے تو میں 3 دفعہ جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. حضرت موسیٰ نے حیران ہو کر پوچھا یا اللہ نیک آدمی جو آپ کی اطاعت والا ہو متقی ہو فرما بردار ہو وہ آپ کو مخاطب کرے بلائے تو آپ 1 دفعہ اور گناہگار آپ کو بلائے تو آپ 3 دفعہ جواب دیتے ہیں. یا اللہ اس مصلحت کو اور حکمت کو میں نہیں سمجھ سکتا. تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اے موسیٰ نیک آدمیوں کو کچھ نہ کچھ گمان کچھ نہ کچھ آسرا اپنی عبادات کا ہوتا ہے اپنے تقوی کا ہوتا ہے لیکن گناہگار انسان کو صرف اور صرف آسرا میری رحمت کا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات کے معزز سامعین جو اب بات کرنے لگا ہوں جو اہم نقطہ اٹھانے لگا ہوں یہ اہم دلیل دینے لگا ہوں آپ کو اللہ کی رحمت. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام جو فیمس ہیں 99 آپ نے دیکھے ہوں گے. اگر ان کو گریجولی ڈیوائیڈ کیا جائے صفات کے حساب سے تو یہ 99 نیمز جو ہیں یہ گریڈنگ میں 3 گریڈنگز میں آتے ہیں. ایک گریڈنگز ہے جس میں اللہ کی اکملیت اللہ کی ربوبیت اللہ کی الوہیت بتائی گئی اللہ کو حاکم کل بتایا گیا. دوسری گریڈنگز جو ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں پالنے والا ہے حفاظت کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. تیسری گریڈنگز آپ دیکھیں اور سب سے ورتھی جو گریڈنگ ہے وہ اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفات ہے. اللہ کے رحم اور اللہ کی پیار کی جو صفات ہیں ان پہ دلالت کرے. اور پچھلے دنوں مجھے ایک دوست تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت وہ اللہ کا نام قہار بھی تو ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو اللہ کا نام ہے نا قہار یہ اللہ کا نام کا جو مطلب آپ قہار لیتے ہیں یہ اردو والا قہار نہیں ہے یہ عربی کا قہار ہے اور اس کا مطلب ہے وہ مالک الملک جو تمام اکملیت پر دلالت رکھتا ہو مکمل اختیار رکھتا ہو یہ وہ والا قہار ہے. اس نام میں بھی اللہ رب العزت کا کوئی غصے والا ایگریسو وہ میننگ نہیں ہے. تو ہم لوگ دنیا والوں کے سامنے رونا پیٹنا ڈالنے کی بجائے دنیا والوں کے سامنے مذاق اپنا بنوانے کی بجائے اللہ رب العزت سے ہم ڈائریکٹ نیگوشیٹ کریں اللہ رب العزت سے فریاد کریں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو رسوا سمجھیں ذلیل سمجھیں اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنے دکھ سکھ جیسے ایک معصوم بچہ اس کی کل کائنات اس کی ماں ہوتی ہے اور اس کے باپ ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں سیم ایز آپ ساری فریادیں اللہ کے سامنے کریں اللہ کو بتائیں دعا اس طرح مانگیں کہ جیسے فریاد کی جا رہی ہے بھیک مانگی جا رہی ہے. اور ہاں ایک بات یاد رکھیے گا دعا کی قبولیت میں مین جو کنڈیشن ہے وہ ہے ایمان. ایمان ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ میری دعا اللہ رب العزت ضرور کامیاب فرمائیں گے. اور اللہ سے دعا میں کہاں کریں کہ اللہ میری دعا کو دونوں جہانوں کے لیے قبول و مقبول فرما. وہ چیزیں جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جو دنیا میں مجھے ضرورت ہے اللہ وہ دنیا کے لیے قبول فرما اور جو میرے لیے آخرت کے لیے ہیں اللہ انہیں آخرت کے لیے قبول فرما. تو نا امید نہ ہو نا امیدی سے اور دل میں شک و شبہ رکھ کر جب آپ دعا مانگیں گے تو when you are selfily doubtful about your praise and about your demands just tell me جب آپ خود ہی ڈاؤٹفل ہیں then how is it possible that کہ آپ اگلے سے کیسے وہ کہیں امید رکھیں. ہاں whenever you are determined you are initiative and you are thinking that there is the only one Allah who will accept and my praise وہ مجھے وہ he will not refuse me وہ مجھے ریفیوز نہیں کریں گے وہ مجھے دھتکاریں گے نہیں اور وہ میری ہر دعا کو میری ہر وشز کو میرے ہر ڈریم کو ہی کین فلفل. ہی از دا اونلی پرسنالٹی ہی از دا اونلی ون ہی از دا اونلی کریچر ہو ول ایکسپٹ می آل وشز اینڈ فلفل آل مائی ڈیزائرس.
وین ایور دیٹ ول بی ان یور مائنڈ، آپ کی دعا رد ہی نہیں ہوگی. اور دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا بڑی سے بڑی مصیبتیں ڈال دیتی ہے، دعا تقدیر کا لکھا بھی بدل دیتی ہے. اللہ رب العزت کی ذات ایمان والی اکملیت والی زندگی نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، کلمے والی موت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی تمام جائز حاجات قبول فرمائے. اور وہ معزز سامعین، وہ حلقہ احباب جو ہمیں آن لائن یا سوشل میڈیا پر ہمیں سنتے ہیں، ہمارے لیکچرز وغیرہ سنتے ہیں، انہیں کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو یا کسی بھی حوالے سے کچھ پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا ٹیم وہ پوچھ کر آپ کو جواب دے دیا کرے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.